نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 86۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یہ لوگ وہ ہیں کہ مول لیا زندگانی دنیا کو بدلے آخرت کے، پس نہ ہلکا کیا جاوے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جاویں گے۔ بے شک اللہ نے جو کہا سچ کہا اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یا اللہ مدد، اللہ ہماری مدد فرمائیے گا، اللہ ہمیں توفیق دیجیے گا۔ اب اس آیت مبارکہ سے پہلے جو کل اللہ رب العزت کی رحمت سے ایک بنسبت عام آیتوں کے طویل آیت تھی، لیکن اس میں سمجھنے کے لیے بہت کچھ تھا، اور چونکہ وقت کی کمی کے مطابق کوشش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کریں، جلدی تو کرتا ہوں، لیکن وہ اس وجہ سے کہ سننے والوں کو اللہ توفیق دیں تو وہ سن سکے۔ لالچ اصل میں یہی ہوتی ہے سب سے زیادہ، کہ کوئی ٹائم دیکھ کے تو مستفید ہونے سے نہ رہ جائے۔ تو ٹائم جب زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو بس جلدی سی ایک تاری ہو جاتی ہے، اور کیونکہ قرآن کی آیت کے لیے تو زندگی بھی بہت تھوڑی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے جو ٹائم لگائے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اسے پھر ان باتوں کی سمجھ آئے گی۔ تو یہ تو بس یہ ٹائم لگا رہا ہوتا ہوں کہ اللہ قبول کریں کہ شوق آئے جو سنیں قرآن، شوق سے اللہ کو دکھانے کے لیے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ یہ میں مختصر سے یعنی کہ آج کل جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے حل ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں بفضل خدا، جو اللہ رب العزت کی رحمت سے ذہن میں آتے ہیں۔ قرآن کو نیتاً عملاً اللہ کو دکھانے کے لیے پکڑو گے، قرآن آپ کو اپنی روشنی دکھائے گا۔ بسل روشنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں قرآن کی کیا تھی، وہ ہمیں بتاتے تو ہم کچھ سمجھ پاتے، لیکن چونکہ اب وہ اور نبی اسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور اتر گیا میرے کاندھوں سے جو بوجھ تھا، اب یہ تمہارے کاندھوں پر ہے، پہنچاؤ لوگوں کی طرف جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہم اس ڈیوٹی سے کہیں کہ ہم نہیں کہ قرآن اونچا ہے ہم نیچے ہیں تو ہم نہیں پکڑیں گے، نہیں بھئی، یہ پکڑنا پڑے گا۔ اصل ڈیوٹی جو محمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، امت مبارک کب ہوگی، برکت کب آئے گی اس میں، جب اس ڈیوٹی کو سمجھے گی۔ قرآن سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، اصل کام تو یہ ہے۔ تو بہرحال وہ پچھلی آیت مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں، اس میں ایک بہت زندگی کو، جب میں نے پہلی دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی، زندگی میں چینجنگ آ گئی تھی، تو بہت کچھ بدل گیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو تو ایمان لاتے ہو؟ افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، بعضی کتاب کے حصے پر، اور تکفرون ببعض، اور کفر کرتے ہو۔ کفر کرنا یعنی کہ انکار کرنا، بعضی کتاب کا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ آج آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو یہ معاملات ہم نے اکثر و بیشتر کر لیے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ شریعت کا مذاق، شریعت کا تمسخر، کس طرح شادی بیاہوں پہ دیکھیں آپ، ہر چیز ہمارے حساب سے کیا مطلب ہے بھئی؟ اللہ کو نہیں پتہ؟ پہلی امتوں نے بھی یہ کچھ کیا تھا، جو ہماری معاشرتی مصروفیات ہیں وہ ہمارے حساب سے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، اللہ آسمان پہ بیٹھے ہیں، اللہ کو کیا پتہ ہے؟ اللہ معاف کر دیں ہمیں۔ ظاہر تو ہم یہی کرتے ہیں، ڈرتے اللہ سے ہیں، لیکن کیا اللہ سے کسی معاملے میں باز آ رہے ہیں؟ سودی لین دین ہم کر رہے ہیں، شادی بیاہ آج بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں کو، وہ اپنے چرچ کی حرمت یہاں تک ہے کہ اپنے پرنسز کو لے کے پارلیمنٹ سے چرچ میں جاتے ہیں کہ ہماری روایات نہ خراب ہوں، اور ہم لوگ مولوی کو لا کے شادی حال میں نکڑ میں لا کے بیٹھ جا، بھائی جب تیرا ٹائم آئے گا تو تجھے بتائیں گے، ابھی تو بیٹھا رہ، ابھی تیرا کوئی کام نہیں۔ وہ بیچارہ سبک کے دبک کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔
تو میں نے پیچھے بھی ایک سیڑھی بتائی تھی، سارا دن اسکولنگ اور رات کو قاری، قرآن سب سے نیچے آپ کی ورکنگ میں. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. جس چیز کو آپ نے آگے ہو کے پکڑنا نہیں، قرآن نے چل کے نہیں آنا آپ کے پاس، آپ نے قرآن تک جانا ہے اور اللہ کی روشنی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے روشنی دکھائیں. آپ نے یہ اللہ سے مانگنا ہے، رو رو کے مانگنا ہے، پھر جا کے کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ رستہ کھولیں گے. ہمیں یہ گمان ہو گیا ہے ہم امت محمد ہم بخشے بخشائے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا. نیک نیت نیک عمل جب تک شامل نہیں ہوگا، خالص عمل، تب تک اللہ کی مدد نہیں آتی. بہرحال یہ پچھلے آیت مبارکہ کے حساب سے کچھ باتیں تھی، وہ جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور وہ آیت مبارکہ میں تو ابھی آگے بھی آئیں گی اللہ رب العزت کی نشانیاں لی آیتیں، جن سے کوئی اگر کوشش کرے اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف پلٹنے کا جذبہ ہو، جنون ہو اور غلطیوں کو محسوس کرتا ہو، تو یہ آیتیں وہ ہیں جو اس کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائیں گی. بہرحال آج کی آیت میں جو آپ اس سے نتیجہ نکالیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ مول لیا زندگانی دنیا کو بدلے آخرت کے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے بات کھل کے سمجھ آ جائے گی. کافر کے لیے دنیا کی زندگی جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ. اب آپ اندازہ کر لیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. جس کے لیے جنت ہے وہ یہاں اس کے لیے تمام چیزیں موجود ہوں گی، آخرت میں حصہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بھی ایک ایک اس کی جو نعمت ہے وہ کھول کھول کے اسے کہ یہ یہاں استعمال کر لے، آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے. اور کیسے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو آخرت کی زندگی کو خراب کر کے آخرت کی زندگی کے بدلے، یعنی کہ کچھ دو کچھ لو، ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں کچھ چیز دیتے ہو. تو یہاں آپ بتا رہے ہو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے دنیا کی زندگی خرید رہے ہیں آخرت کو دے کے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اگر کوئی وہاں سکھ میں ہے تو مسلسل سکھ میں ہے، اگر وہاں کوئی دکھ میں ہے تو مسلسل دکھ میں ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور آگ کی تو کسی درجے میں خواہش نہیں کرنی چاہیے. بہرحال فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس نہ ہلکا کیا جاوے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جاویں گے. یہ اللہ کی آیت ہے، اگر میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بیچ میں سناتا ہوں تو آپ کے لیے یہی دلیل ہے. اللہ مدد فرمائے، اللہ قبول کریں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو یہ حرکت کرے گا، دنیا کی زندگی کو خریدے گا آخرت کے بدلے، تو اس پر نہ عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. آخرت میں انسان جنہیں سمجھتا ہے گا نا یہ میری مدد کرنے آ جائیں گے، انہیں پکاریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے رب، یعنی کہ اس نے رب کا درجہ ہی دیا ہے گا نا دنیا میں، وہ اسے پکار رہے گا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پکاریں گے، عیسیٰ علیہ السلام تو موجود ہے نا، کوئی بت کو پکارا بت تو نہیں سنے گا. تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انسان ہے، موجود ہوں گے، لیکن وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی واز دے گا تو اللہ کہتے ہیں میں اس کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، بالفرض میں کہہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے نا کہ میں اس کے اور اس کے رب کے درمیان فصیل کھڑی کر دوں گا. تو وہ واضح جتنی مرضی دیتا رہے گا، اس کا معبود جسے وہ دنیا میں پوچھتا رہے، اس نے امیدیں اسے ہی لگائی تھی. یہ نہیں اس نے کہا کہ میرا رب مجھے بخش دے گا. تو جب آپ نے جو یہ آیت ہے پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ولا هم ینصرون. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اگر سمجھ آ جائے تو آپ کو مدد دنیا میں ہر وقت ہمیں اللہ رب العزت کی مدد کی ضرورت ہے. ایک پلک جھپکنے میں بھی اللہ ہمیں نہ اپنی رحمت سے اپنی مدد سے دور کیجیے گا. تو اسی طرح آخرت میں بھی ہم اللہ رب العزت کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ہمیں یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، لیکن آج کل کچھ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان آیات سے کوئی برکتیں مل جاتی ہیں. بے شک برکتیں تو ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے عملوں میں شامل ہوں. بہرحال بات پھر لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر کریں گے اس پہ. مختصر یہی، اللہ ہمیں سمجھ کی اور سب سے زیادہ نئے کمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.